السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 175، 176، 177، 175، 176، 177 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور ان تینوں آیتوں کے اندر پوری امت کے لوگوں کے لیے عبرت ہے، اور امت کے ایک مخصوص طبقے کے لیے بہت ہی زیادہ عبرت ہے، بہت ہی زیادہ نصیحت ہے۔ سامعین کرام، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے وہ انسان کی فطرت اور ان کے نیچر کو بالکل کھول کر رکھ دیتا ہے۔ سلف صالحین سے یہ مروی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ قرآن کریم کے اندر دیکھ سکتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر وہ چاہت ہونی چاہیے، وہ تڑپ ہونی چاہیے، وہ لگن ہونی چاہیے۔ وہ اگر اپنے آپ کو تلاشے گا تو اپنی پوری خلقت کو وہ قرآن کریم کے اندر جان لے گا کہ وہ کیسا انسان ہے، وہ کس ٹائپ کا انسان ہے، کیونکہ سب سے زیادہ کسی بھی انسان کو جاننے والا اللہ ہے، اور اس کے بعد خود وہی انسان وہ جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کس مقام پر ہے، وہ کتنے پانی میں ہے۔ سامعین کرام، دیکھیے اس آیت کریم، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے بھی اور ہر امت کے ایک خاص طبقے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم و فضل سے نوازتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آیات کا علم دیتا ہے، لیکن اس کا وہ غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کو اور ان کی مثال کو کہ وہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے ان لوگوں کے بارے میں، لوگوں کے سامنے اس آدمی کے بارے میں بتلائیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اس آدمی کے بارے میں لوگوں کے سامنے آپ بیان کیجئے جن کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا۔ آتیناہ آیاتنا کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی آیت اس کو دی، مطلب کیا؟ اپنی آیتوں کا اس کو علم دیا۔ فانسلخ منها، لیکن وہ اس سے نکل گیا۔ فاتبعه الشیطان، پھر شیطان اس کا پیچھا پکڑ لیا۔ وکان من الغاوین، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ محترم سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اور اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے اور اس کے بعد جو تیسری آیت کریمہ جو آج آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کے بارے میں بعض مفسرین نے ایک متعین آدمی کے بارے میں بتایا کہ یہ متعین آدمی ہے، اسی کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی۔ لیکن جس متعین آدمی کے بارے میں یا جن متعین اشخاص کے بارے میں بتلایا گیا ہے اس کے بارے میں کوئی صحیح سند سے بات مروی نہیں ہے، اور جو ثقہ مفسرین ہیں اور جو قرآن و حدیث کے اوپر بالکل بہترین انداز میں سلف کے مطابق تفسیر کرنے والے جو مفسرین ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس آدمی کی صفت ان آیتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے اس طرح کے لوگ ہر امت میں پائے جاتے ہیں اور ہر دور میں پائے جاتے ہیں، اس امت میں بھی پائے گئے۔ سامعین کرام، کیا بتلایا گیا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے سامنے ایسے شخص کی مثال بیان کر دیجئے، اس کے بارے میں بتلا دیجئے جن کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا۔ اس سے بالکل واضح ہو گئی بات کہ خاص طور سے اس سے علماء کرام ہی مراد ہیں، کیونکہ آیتوں کا علم اللہ کن کو دیتا ہے؟ علماء کرام کو ہی دیتا ہے، چاہے وہ بنی اسرائیل کے علماء کرام ہوں، چاہے عیسائیوں کے علماء کرام ہوں، یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کرام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کرام۔ آیتوں کا علم انہی کو دیا جاتا ہے عام طور پر۔ اس کے مقابلہ دوسرے لوگ بھی ہیں، ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ بھی ہیں جن کو آیتوں کا علم ہوتا ہے تھوڑے تھوڑے انداز میں، لیکن آیتوں کا بہترین علم اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کرام کو ہی دیتا ہے، اس لیے ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عبادت کرنے والے لوگوں کے
عبادت کرنے والے لوگوں کے مقابلے میں، عبادت کرنے والے لوگوں کے مقابلے میں عالموں کی مثال بالکل ویسے ہی ہے جیسے اے صحابہ کرام تم لوگوں کے مقابلے میں میرا مقام ہے۔ تو دیکھیے کتنا بڑا مقام ہے عالموں کا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیتوں کے علم سے نوازا ہے، ان کا کتنا بڑا مقام ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے اس شخص کے بارے میں بتلا دیے جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا اور وہ اس سے نکل بھاگا۔ علم ملا تھا آیتوں کا، منصب کیا تھا اور ذمہ داری کیا تھی کہ جو علم ملا ہے اس کے مطابق عمل کرے اور پھر لوگوں کو بھی اسی راستے پر چلائے۔ یہی ذمہ داری ہے نا۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتوں کا علم دیا ہے ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ جو آیتیں وہ سیکھے ہیں اور جس کے بارے میں وہ جانتے ہیں اس پر پہلے وہ خود چلے اور پھر بعد میں لوگوں کو اسی چیز کی دعوت دے۔ لیکن اللہ نے کہا فانسلخ منھا، وہ سے نکل گئے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں جو اختلاف پیدا ہے، لوگ جو ہے شخصیت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لوگ فرقوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس کے پیچھے سب سے بڑا جو ذمہ دار طبقہ ہے وہ یہی علماء کا طبقہ، کیونکہ ان لوگوں نے لوگوں کے دماغ کو اس طرح سے گھما کر کے رکھا ہے کہ لوگ کسی بھی صورت میں جلدی سے جلدی قرآن کریم کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، الا کہ اللہ اس کے اوپر رحم فرما دے، وگرنہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو ڈائریکٹ انکار کرتے ہیں اور کچھ لوگ تذبذب میں پڑ رہتے ہیں کیا ماننا کیا نہیں ماننا، کیونکہ ان کو ایک طرف قرآن و حدیث کی بھی بات بتلائی جاتی ہے اور دوسری طرف اس طرح کے جو دنیا پرست علماء ہیں ان کو دنیا کی طرف بھی بلاتے ہیں کہ نہیں جی کہیں کو چھوڑ کے جانا، تم باپ دادا کے زمانے سے ایسا کر رہی نہیں جی، تمہارے پورے قوم کے اندر لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں نا، کہیں کو تم چھوڑ کر کے جاتے، کہیں کو ان لوگوں کے پیچھے پڑتے ہو، مت پڑو ان لوگوں کے پیچھے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے اس آدمی کے بارے میں بتلا دیجئے جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا اور وہ اس سے نکل بھاگا۔ جب وہ نکلا تو کیا ہوا؟ اب شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ سامعین کرام، ایسے دنیا پرست علم والوں کی مثال اللہ نے اس آیت کریمہ کے بعد والے آیت میں بیان کیا۔ اللہ نے دیکھی کیسے بیان کیا، اللہ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اللہ نے ان کو آیتوں کا علم دیا تھا، اگر وہ اس پر عمل کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے پر بلاتے تو انہی آیتوں کے ذریعے سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے مقام کو بلند کر دیتے۔ آج ہے نا بڑے بڑے امامان دین اس دنیا میں ہے کہ نہیں ہے، ان کا مقام کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ امام شافعی کے مقام کو دیکھ لیجئے، امام مالک کے مقام کو دیکھ لیجئے، امام احمد ابن حنبل کے مقام کو دیکھ لیجئے، امام ابو حنیفہ کے مقام کو دیکھ لیجئے، ہے کہ نہیں، کتنا بڑا مقام ہے۔ ان میں سے کسی نے نہیں کہا ہے کہ علماء کی تقلید کرنی ہے، ان میں سے کسی نے نہیں کہا ہے کہ علماء کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ان تماموں نے کیا کہا ہے کہ جیسے میں قرآن پر عمل کر رہا ہوں، جیسے میں نبی کے فرمان پر عمل کر رہا ہوں، تم لوگ بھی عمل کرنا۔ اگر میں کبھی کچھ بتلا دوں اور وہ بات قرآن کریم کی بات کے خلاف پڑے اور اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف بات پڑے تو میری بات کو دیوار پہ مار دینا، لیکن کس چیز پر عمل کرنا؟ قرآن پر عمل کرنا، حدیث پر عمل کرنا۔ اس لیے اللہ نے ان کے مقام کو کیا کیا؟ بلند کر دیا۔ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں وہ لوگ، ایسے علماء کرام لوگوں کے دلوں میں بستے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو جن آیتوں کا علم ان کو دیا گیا تھا انہی آیتوں کے ذریعے سے ان کے مقام کو ہم بلند کر دیتے، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَكِنْهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن ان لوگوں نے ذلت و رسوائی کو چن لیا۔ اخلد إلى الارض کا مطلب ہے کہ پستی میں چلے گئے۔ پستی میں کیسے چلے گئے؟ جو علم دیا گیا تھا اس کے مطابق خود بھی عمل نہیں کیا اور ایک امت کو ان لوگوں نے کیا کیا؟ گمراہ کر دیا۔ خود بھی عمل نہیں کیا۔ اللہ کی قسم، اس روئے زمین پر ہر دور میں اگر علماء کرام یہ ٹھان لیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور نبی کے چلے ہوئے رستے کے اوپر ہم بھی چلیں گے اور لوگوں کو بھی چلائیں گے، اس دنیا سے اختلاف ہی مٹ جائے گا۔ لیکن یہاں پر بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ابھی ان صاحب کو بھی خوش کرنا ہے، کیونکہ ان سے بھی نذرانے آتے ہیں نا، ان صاحب کو بھی خوش کرنا ہے کیونکہ ان سے بھی مال ملتا ہے، ان کو بھی خوش کرنا ہے، سماج کے بڑے بڑے لوگوں کو خوش کرنا ہے کیونکہ بہت بڑا مقام ملا ہوا ہے نا۔
مفتی کا مقام ملا ہوا ہے، بڑے عالم کا مقام ملا ہوا ہے، تمام علماء کے صدر ہے اس کا مقام ملا ہوا ہے، اگر سب لوگوں کو خوش نہیں رکھیں گے تو یہ جو دنیا کا جو مال و متاع آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا. پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو انہی آیتوں کے ذریعے سے ان کے مقام کو بلند کر دیتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے کیا کیا؟ پستی کو چن لیا. جو عالم دنیا کی طرف بھاگا وہ پستی میں چلا گیا، کیونکہ دنیا چھوٹی سی چیز ہے. دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ نے پوری دنیا کو کیا کہا ہے؟ متاع قلیل، تھوڑا سا مال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے کی جو جگہ ہے وہ پوری دنیا سے بہتر ہے. لہذا جو عالم جس کو اللہ نے علم دیا ہے اس علم کو چھوڑ کر ان آیتوں سے وہ نکل کر اگر وہ دنیا کو پانے کی ہرس اور لالچ کو اپنے دل کے اندر جگا لیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذلت و رسوائی کی طرف اور پستی کی طرف جا رہا ہے. اللہ نے اسی بات کو بیان کیا کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کے مقام و مرتبے کو بلند کر دیتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے کیا کیا؟ پستی کو اختیار کر لیا. اللہ نے آگے فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، کیونکہ اس کو خواہش ہے دنیا کمانے کی. اللہ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ایسے آدمی کی مثال کتے کی مثال ہے. عالم کا مقام کتنا بڑا ہے، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کے کلام کی طرف بلاتا ہے، نبی کی تعلیمات کی طرف بلاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان میں بھی اور فرشتے بھی آسمان میں اور تمام مخلوقات اس کائنات کے اندر، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کے اندر اور چونٹیاں اپنے بل کے اندر، ایسے علماء کرام کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ نبی کا فرمان ہے نا؟ نبی کا فرمان ہے. کتنا بڑا مقام ہے. لیکن یہاں پر اللہ نے ایسے دنیا پرست عالموں کی مثال کس چیز سے دی؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال کتے کی ہے. ان کی مثال کس چیز کی ہے؟ کتے کی ہے. بہت بری مثال ہے. اللہ تعالیٰ تمام عالموں کو اس مثال سے محفوظ فرما لے. اللہ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال کتے کی ہے. ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس، اگر تم اس کو مارو تب بھی وہ زبان نکال کر کے ہانپے گا. دیکھتے نا کتے کو ہانپتے رہتا ہے. اگر تم اس کو مارو تب بھی زبان نکال کر کے ہانپے گا، اور اگر نہیں مارو تب بھی وہ زبان نکال کر کے ہانپے گا. مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ اگر اس کو مارنے کے لیے پتھر سے بھی مارو تو وہ یہ سمجھا کوئی مال ہی آ رہا ہے میرے پاس، فوراً اس کو منہ میں پکڑے گا، سونگھے گا، بھمبورے گا کہ کہیں کچھ کھانے کے لیے مل جائے. ان کے لالچ کی مثال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر کتے سے دیا ہے، اس کا واضح ترین مطلب مفسرین نے اپنی تفسیر میں یہ بتلایا ہے کہ جس طرح ایک کتا اس قدر لالچی ہوتا ہے کہ اگر کوئی مردار اس کے سامنے پڑا ہو اور وہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہو تب بھی اس کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ دوسرے کتے نہیں آنا، ہمیں اکیلے کھاتی. ہے کہ نہیں؟ کتے کے اندر یہ مثال. مردار پڑا ہوا ہے، اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، پھر بھی وہ کیا سوچتا ہے کہ دوسرے کتے اس میں شامل نہیں ہونا. بالکل ایسے ہی دنیا پرست، اللہ کے کلام کا علم رکھنے والے دنیا پرست لوگوں کی مثال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دو کیفیت بیان کی ہے. ایک کیا؟ ان تحمل علیہ یلحس، اگر اس کو ڈانٹو اور جھڑکو تب بھی وہ زبان نکال کر کے ہانپے گا، اور اگر نہیں ڈانٹو اور نہیں جھڑکو تب بھی وہ زبان نکال کر کے ہانپے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا پرست عالم لوگ، دنیا کو کمانے والے عالم لوگ، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ چاہے ان کے ساتھ مجبوری ہو یا ان کے ساتھ مجبوری نہ ہو، پھر بھی وہ مال کمانے کے لیے ہر طرح سے درپے ہوتے ہیں. حرام آنے دو، حلال آنے دو، کوئی مطلب نہیں ہے. ان آیتوں کے اندر علماء کرام کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے. علم جو سیکھ رہے ہیں اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنانا. دنیا تو اللہ دینے والا ہے. ہمارے نبی کو تو پورا احد پہاڑ سونے کا بنا دیں گے. اللہ نے ہمارے نبی کو یہ کہہ دیا کہ نہیں کہہ دیا؟ لیکن نبی نے لیا نہیں. اللہ عافیت دے دے، بس ہمارے نبی کا یہ کہنا تھا. اللہ سکون دے دے، بس ہمارے نبی کا یہ کہنا تھا. اللہ فقر و فاقہ مت دینا، ہمارے نبی کا یہ کہنا تھا. اللہ لوگوں کے سامنے محتاج نہیں بنانا، ہمارے نبی کا یہ کہنا تھا. کہنا تھا کہ نہیں کہنا تھا؟ یہی کہنا تھا ہمارے نبی کا.
ہم تو انہی کے وارثین ہیں جو علماء کرام ہیں. کن کے وارثین ہیں؟ اسی نبی کے وارث ہیں. ایک زمانے میں IMA یا IME ایک جو ہے منی جو ہے جمع کرنے کا، انویسٹمنٹ کرنے کا ایک نکلا تھا ادھر، جس میں کروڑوں روپیہ لے کر کے بھاگ گیا یا لوگوں کے برباد ہو گئے. ایک وقت تھا میں جب ٹمکور کے اندر تو گھر کا بھاڑا بہت زیادہ پڑ رہا تھا. تو بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ شیخ اس گھر کو چھوڑ دیجئے اور 90,000 آپ نے جو دیا ہوا ہے، 90,000 جو آپ نے ایڈوانس دیا ہوا ہے، اس میں سے 40,000 میں ایڈوانس میں لیں گے گھر، اور 50,000 جو ہے وہ IME میں جمع کریں گے، اور اس سے جو پیسہ آئے گا اس سے آپ کا بھاڑا کا کچھ حساب کتاب لگ جائے گا. ہم نے اس پر غور و فکر کیا. بہت زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد ایک عالم دین سے میں نے پوچھا، ہمارے شیخ ہیں شیخ عبد الوارث مدنی حفظہ اللہ، جو ابھی ادھر شیرور میں رہتے ہیں. ہم نے ان سے پوچھا، الحمدللہ بڑے ہی متقی پرہیزگار آدمی اور بہت ہی عاجزی اور انکساری والے آدمی. انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، جس طرح سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت اور مسکنت پہ قناعت کیا، علماء کرام کو بھی اپنی غربت اور اپنی مسکینیت پر قناعت کرنا چاہیے، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. بس وہیں پر سے میں نے اس چیز کو ریورس کیا اور الحمدللہ اللہ نے مجھ سے بچا لیا. تو یہاں پر کہنے کا یہ مطلب ہے کہ علماء کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھنا چاہیے، دنیا پرستی میں نہیں جانا چاہیے. اگر دنیا پرستی میں گئے تو یہی مثال ہوگی. اللہ نے فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. اللہ نے مزید کہا فقصص القصص، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قصے کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے. کیوں بیان کر دیجئے؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں. علماء کرام خاص طور سے غور و فکر کریں اس کے اوپر. اللہ نے اپنے نبی کو کہہ دیا اور آگے مزید کہا ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون. جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کی بہت بری مثال ہے. ایک عالم جس کو اللہ نے اپنی آیتوں کا علم دیا ہے، ایک عالم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیتوں کا علم دیا ہے، اور وہ اس کو چھوڑ کر کے دنیا پرستی میں مائل ہو جائے، لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑ جائے، یقینی طور پر وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا ہے. یقینی طور پر وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا ہے. اور جب وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا ہے، اللہ نے کہا کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے یہ کتے کی جو مثال ہے بہت بری مثال ہے، ان کو سمجھ لینا چاہیے. اور آگے مزید فرمایا وہ انفسہم کانوا یظلمون، وہ ہمارا نہیں بگاڑ رہے ہیں بلکہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. سامعین کرام، یہ آیتیں ہیں اور آیت کے متعلق یہ تفسیر ہے جو ہم نے آپ کے سامنے خالص قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا